ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، ادھر مولا علی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ خدا کو انہوں نے دیکھا تو نہ تھا یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ احباب ذوالفقار سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے، اس نے ماہ رمضان المبارک کا آج کا یہ جمعہ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے معاملات میں بہتری عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو قصے ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات اور یہ قصے یہ عبرت ہیں، یہ واقعات عبرت ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے ایک عبرت کا لفظ استعمال کیا، یہ واقعات عبرت ہیں، ایک عبرت ہے، دوسرا اولی الالباب جو اس بات کو سمجھتے ہیں یہ واقعات ان کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ اب دیکھیں اللہ نے اس آیت میں جو تیسری بات ہے وہ رحمت کی ہے، ہدایت بھی اس آیت میں ہے، رحمت بھی اس آیت میں ہے۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیا مجیدہ ہدایت ہے، اور عبرت کن کے لیے ہے؟
جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں، چونکہ اللہ رب العزت کا جو کہنا ہے یا جو اس کا فرمانا ہے یا جو اس کی رائے ہے، یہ کہنے کے ہم اس کے حضور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا جو تیری رائے ہے، جو تیری مرضی ہے وہ تیری ہی ہے، لیکن ہماری التجا ہے، ہماری التجا کو سن لے اور جو تیری مرضی ہے اپنی رائے کو ہماری التجا کے مطابق کر دے۔ یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ انبیاء کے واقعات ہیں۔ سورہ یوسف ہے، اس میں سورہ یوسف میں آپ دیکھیں حضرت یوسف کا ذکر ہے، اس میں زلیخا کا ذکر ہے، اس میں وہ جس نے گواہی دی تھی اس کا ذکر ہے۔ اس صورت میں وہ ذکر ہے کہ جسے حضرت یوسف نے مصر کا بادشاہ اور مصر کا وزیر اعظم بنایا تھا، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ اب ذکر تو کئی ہیں، بہت زیادہ اس میں ذکر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا لقد کان فی قصصہم، یہ جو قصے ہیں، یہ جو واقعات ہیں، اب اللہ نے ایک کو نہ کہا بلکہ سب کو کہا، ایک واقعے کو نہ کہا بلکہ سب کو کہا۔ عزیز مصر کی کرسی پہ یوسف علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ امتیوں نے آگے کہا کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جائیں، ایک ترخانوں کا بیٹا ہے اسے بلا لائیں اور اسے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں۔ اب لوگوں کا دوسرا مطالبہ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، انہیں جا کے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں حضرت یوسف نے کہا کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اب یہ خیال رکھنا، وہ نبی کو کہہ رہے ہیں، وہ حضرت یوسف کو امتیوں نے کہا یہ خیال رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم بڑے چودھری اور بڑے وڈیرے یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے وہ تو آج کل کا بیٹا ہے ترخانوں کا، وہ تو اس کی عمر بھی ہم سے کم ہے، ہم عمر میں بھی اس سے زیادہ ہیں اور مرتبے میں بھی زیادہ ہیں، شہرت میں بھی زیادہ ہیں، کمال تو یہ ہے وزیر اعظم کی سلطنت پہ ہمیں بٹھایا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر رجوع کیا اور وہاں سے جواب ملا کہ یوسف یہ وہی ہے جس نے تیری عزت پہ گواہی دی تھی۔ اب حضرت یوسف کی عزت پہ جو گواہی دے وہ تو مصر کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ اگر مصر کا وزیر اعظم حضرت یوسف کی عزت پہ گواہی دینے والا ہو، اسے مصر کا وزیر اعظم بنانا چاہیے، تو کیا خیال ہے یہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں ان کے وزرائے اعظم وہ اپنے اپنے جو نبی ہیں، وہ جن کو ماننے والے ہیں، وہ ان کی عزت کے رکھوالے نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی ہونے چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع کی طرف نہیں میں آنا چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں جو نبی کی عزت پہ حفاظت کرے، پہلا دے، وہ مصر کا وزیر اعظم بنتا ہے، اللہ اسے عہدے سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ فرقان
ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہاں سے جو رحمت کا معنی مراد لیا گیا وہ پاکی ہے، اور وہ کیسی پاکی کہ وہ بارش ہے، بارش اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت ہے تو بارش، جو بارش ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہی. لیکن جس انداز میں یہاں پہ قدرت نے ہمیں سمجھایا اور جو سمجھانے کا طریقہ اللہ کا ہے وہ دیکھیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وہاں سے پاکیزہ پانی اور پاکیزہ بارش جو نازل ہوتی ہے، وہ جو پاکیزہ بارش نازل ہونے والی ہے، جو آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، وہ جو پاکیزہ بارش نازل ہونے والی ہے یا اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ اور وہ جو پاکیزہ بارش ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو رحمت آ رہی ہے وہ کیا ہے اور پاکیزہ بارش کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے وہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے اوپر سایہ فکن ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے. اور جو پاکیزہ بارش ہے، جو ماءً طہورا، جو ہمیں پاک کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ پاک کرنے والی کیا ہے؟ اب کوئی خیال ذہن میں آئے کہ بندہ نہاتا ہے تو نہانے کے بعد بھی وہ پاک ہی ہے، تو نہانے کے بعد تو بندہ پاک ہے، وضو کرنے کے بعد بھی بندہ پاک ہے. اب جو اللہ کی طرف سے ہمیں پاک کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب نصاب مکمل ہوتا ہے، سال کا ایک جوانیہ ہے، اس میں جب نصاب تک بندہ پہنچتا ہے تو نصاب مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ کا ایک اعلان ہوتا ہے. ایک تو اعلان ہمارا ہے، ایک تو ہمارا کہنا ہے، ایک بات میں اور آپ کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے. یہ جو ہماری باتیں ہیں یہ فقط ہم تک رہنے والی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو ہماری باتیں ہیں وہ فقط ہمیں تک رہنے والی ہیں. اگر کوئی اس پہ عمل کر بھی لے تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ عمل نہ بھی کرے تو کوتاہی ہو جائے، پھر وہ دوبارہ کر لے تو پھر بھی کام چل جاتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ خود کو پاک کرنا ہے، خود کو پاک کرنا ہے. اب ہم نے پاک کیسے ہونا ہے؟ اس ماہ مقدس بابرکت مبارک ساتوں میں یہ پاکی کی گارنٹی جو اللہ نے دی وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پاک ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے والدین سے حسن و سلوک کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے بلا فاصلہ اللہ کا قرآن اشارہ کرتے ہوئے ہمیں فرما رہا ہے کہ جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچائیں، جو حقدار ہیں ان کا حق ان تک پہنچائیں. اب ایک میری اور آپ کی بات ہے، وہ فقط وہ یہاں تک رہنے والی ہے، وہ اس کا جو اعلان ہے وہ فقط ہم تک ہے یا ہم خود کر رہے ہیں. یہ اعلان
ہمارا نہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ ہمارا اعلان نہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر ہوا، اس کے علاوہ بھی ذکر ہے سارا سال خرچ کرتے رہیں، جہاں جتنی بھی توفیق ہوتی ہے وہاں پہ خرچ کریں۔ رمضان شریف میں الگ معمول نہیں، جو شریعت کا معمول رمضان کے علاوہ ہے وہی اس میں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر رمضان میں نماز ادا کی جائے گی تو 70 کا ثواب ہوگا، اگر رمضان کے علاوہ نماز کی طرف آئیں گے تو وہ 27 کا ثواب ہوگا، یہ ضرور ہے۔ اور اگر رمضان کے علاوہ خرچ کریں گے تو وہ 10 گنا ہوگا، رمضان میں خرچ کیا جائے گا تو وہ 70 گنا آج کا کیا جائے گا۔ یہ رمضان کا خرچ ہے جو 10 گنا نہیں بلکہ یہ 70 گنا بن رہا ہے، جسے اللہ نے کہا ما انتہولا، خود کو پاک کریں۔ جب صاحب نصاب ہو جائیں، مال اتنا ہو جائے، اللہ کا دیا ہوا اس کی عطا سے اتنا ہو جائے، اب اس کی عطا میں سے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ عطا کیسی ہے اور یہ خرچ کیسا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ جس کی ہمیں توفیق دے رہا ہے، یہ خرچ کیسا ہے؟ 29ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ روایت ہیں، آپ راوی ہیں اس آیت کے شان نزول، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے۔ اچھا اس کے پس منظر ایک اور آیت ہے، میں وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا، حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا جی یہ آیت نازل ہوئی اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے، اللہ کو بھی قرض چاہیے۔ اب مشرکین کو جب دعوت دی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ یہ آپ کا رب کیسا ہے کہ جو پیسے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا رب کیسا ہے؟ اللہ تو عطا کرتا ہے، وہ تو دیتا ہے، وہ لیتا کسی سے نہیں، وہ تو دینے والی ذات ہے، اللہ کسی سے لیتا نہیں، اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے۔ اب اسے اس کے پس منظر پارہ نمبر سورہ آل عمران اور پارہ نمبر 4 ہے، جب آپ نے یہ دعوت دی، یہ کہا لوگوں کو، اب انہوں نے مذاق کیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کو نہیں دینے والے، اللہ بھی لیتا ہے، اللہ لینے کے بعد ہمیں کیا دے گا؟ اب اس نے تو مطالبہ کیا کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے۔ اب قرض کیسا؟ ایک میرا اور آپ کا قرض ہے، وہ جتنا دیا اتنا ہی ملتا ہے، واپس اتنا ہی اٹھانا ہوتا ہے نا۔ کوئی بندہ یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا یا میں جتنا میرا اس سے معاوضہ طے ہے میں نے اتنا ہی دینا ہے نا، میں اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتا۔ یہ تو ایک مکانہ بات ہوگی کہ میں زیادہ لوں یا وہ زیادہ دے کے چلا جائے، یہ تو سمجھ والی بات نہیں، تو برابر برابر تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین، جب انہوں نے کہا، اور وہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ یہ بات کہنے کے بعد اب وہ مکر گئے، موجود تھے، اب وہ مکر گئے اور کہنے لگے ہم نے اللہ کے لیے یہ بات نہیں کی، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم
اللہ کے لیے ایسی بات کریں. ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، اللہ کی تو بہت شان ہے. اب وہ اللہ کو پورا مان نہیں رہے تھے، وہ آدھا مانتے تھے اور آدھی انکاری بھی کرتے تھے. اب جب بندہ کہیں بھی ہو، جب وہ ڈاں ڈول ہو نا، آدھا اس طرف کا ہو اور آدھا اس طرف کا ہو، تو پھر سمجھ نہیں آتی. تو جب انہوں نے یہ کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجدار صداقت نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگے ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی صداقت اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے. ان کی صداقت، ان کو کوئی صدیق مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا فہم ہے. وہ نہ بھی مانے تو یہ پھر بھی صدیق ہے، وہ مان جائے تو پھر بھی یہ صدیق ہے. ان کی صداقت اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے. جن کی صداقت اور جن کا گواہ اللہ بن رہا ہے، ان کو کسی بندے کی گواہی کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے. اب ان کا گواہ اللہ بن رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ جی اپنے صدیق سے کہیں کہ یہ غم نہ کریں. یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے اللہ نے سن لیا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم غنی ہیں. کیا تمہارا رب فقیر ہے جسے قرض کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، کیا تمہارا رب فقیر ہے جسے قرض کی ضرورت ہے؟ اب حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، اس آیت کے پس منظر آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک میرے پاس باغ تھا میں نے وہ بھی دے دیا، جو گھر میں اناج تھا میں نے وہ بھی دے دیا. اب دیکھیں یہ وہ صحابہ تھے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جاتا، جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو وہ خرچ کرتے ہوئے یہ نہ سوچتے کہ ہم نے کتنے والا نوٹ دینا ہے. وہ یہ سوچتے کہ اس نے قرض حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اس نے ایک کے بدلے 70 ادا کرنا ہے، ہم جتنے دیں گے وہ اتنے ہی ادا کرے گا. اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ ہم نے کم سے کم دینے ہیں، اگر ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے کم سے کم دینے ہیں، ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو جتنے کم ہیں اتنے دیے جائیں. اب اس کا وعدہ ہے کہ میں نے 70 گنا دینے ہیں، اب جتنے زیادہ دیے جائیں وہ اتنے ہی زیادہ عطا کرے گا. تو یہ آیا مجیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے، کہ اللہ کو بھی قرضے کی ضرورت ہے. اللہ نے سن لیا، انہوں نے بالکل ایسے ہی کہا ہے، اللہ نے سن لیا. حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ، ان کی چوکٹ پہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے دستخط دی اور آ کے ایک پہلے آیا 3 روٹیاں لے کے آیا، وہ دینے لگا. انہوں نے وہ واپس کر دی، پھر 2 والا آیا، پھر 1 والا آیا. حضرت رابعہ بصری انہوں نے پہلے جو روٹی دینے والا آیا اس کی روٹی کو لٹا دیا، پھر دینے والا آیا اسے لٹا دیا، پھر 1 دینے والا آیا اسے رکھ لیا. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم نے جتنی دی تھی اتنی ہمیں آ گئی، وہ کسی اور کی تھی، یہ ہماری تھی، یہ ہم نے رکھ لی ہے. یہ وہ حضرت رابعہ بصری ہیں. یہ کعبہ شریف جاتی ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہاں پہ جاتی ہیں، رضا خدا کے لیے جاتی ہیں. حضرت رابعہ بصری، حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم انہوں نے کہا کہ مولا کعبہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم کعبہ آج کسی کے لیے گیا ہوا ہے، کعبہ آج کسی کے لیے گیا ہوا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے کسی اور مقام پہ چلا جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم کو رابعہ بصری جو آ رہی ہے کعبہ اس کے لیے وہاں پہ گیا ہوا ہے.
کعبہ آج نظر نہیں آنے والا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے رابعہ بصری سے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تو نے کیا کر دیا کہ کعبے کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ آپ نے بڑے سجدے دیے اور بڑی ریاضت کی، بڑی اللہ کی بارگاہ میں جدوجہد کی، اتنے سجدے دینے کے بعد آپ کی یہی تمنا تھی کہ یہ جو کعبہ ہے میں کعبے میں جا کے اللہ کی رضا پالوں، اس کی رضا میں گوتہ دن ہو جاؤں، میں اس کی رضا کو پالوں۔ اب رضائے خدا کو پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے، جو حضرت رابعہ بصری نے دیا تھا اتنا ملا، انہوں نے اتنا لیا، جو نہیں دیا تھا اسے واپس کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری کی یہ راہ خدا میں دینا اور راہ خدا میں نکلنا، حضرت ابراہیم بن ادم کا بھی راہ خدا میں نکلنا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادم کو کہا کہ آپ نے کتنے سجدے دیے، اور دیکھیں اللہ نے کعبے کو میری طرف اللہ نے کر دیا۔ کہا کہ رابعہ بصری آج چلے جائیں، یہ اللہ کی رضا پھر کبھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا پھر کبھی حاصل ہوگی۔ حضرت رابعہ بصری وہاں سے آئی اور پھر دوبارہ آئی۔ جب وہ دوبارہ سین حرم میں داخل ہونے لگی تو انہیں اللہ کے فرمان نے روکا کہ اب سین حرم میں داخل نہیں ہونا۔ وہ جو اللہ کے احکامات میں موجود ہیں کہ ان کا وہاں پہ جانا منع ہو چکا، اب وہ وہاں پہ نہ گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ مولا اب پھر آئی ہوں رضا کے لیے۔ اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی رابعہ بصری نے، اور آسمان سے بادلوں کے ٹکڑے اس طرح موجود تھے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ مولا یہ اتنے بادلوں کے ٹکڑے کیسے موجود ہیں، یہ کون سے ایسے احباب ہیں؟ کہا رابعہ بصری یہ وہی لوگ ہیں جیسے تو اللہ کی رضا تلاش کر رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ بھی اللہ کی میری رضا تلاش کر رہے ہیں، آج تک یہ میری رضا میں ہی فنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا مقام دیکھ اور اپنا مقام دیکھ، تیرا کتنا مقام ہے۔ یہ وہ حضرت رابعہ بصری ہیں۔ تو سامنے محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے جب ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے اب وہاں سے ملے گا کیا؟ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو تلقین کی، صحابہ نے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کیا اور حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کیا۔ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا، اب اس کے بدلے صحابہ کو ملنا کیا تھا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، اس کے بدلے صحابہ کو ملنا کیا تھا؟ صحابہ کی اس کے بدلے اب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، اب صحابہ کے دل میں یہی تھا کہ ہم رضائے خدا میں خرچ کر رہے ہیں، ہم رضائے خدا میں خرچ کر، اب یہاں سے ملے گا کیا؟ ان کی توقع اگر وہ مدینے میں تھے تو مصطفیٰ تھے، ان کی توقع اگر وہ مدینے میں نہ تھے تو پھر بھی مصطفیٰ تھے، ان کی توقع صحابہ کی اگر محشر میں ہے تو پھر بھی مصطفیٰ ہے، ان کی توقع حضور علیہ السلام کی ذات سے وابستہ تھی۔ وہ اسی لیے اگر غزوہ تبوک ہو تو اس میں جلدی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اب کوئی بھی مارکا ہو اس میں وہ جلدی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے، وہ کنواں کھدوا کے مدینے میں اعلان کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان کے نام کا کنواں ہے، یہ حضرت عثمان کا کنواں ہے۔ میرے ساتھ بڑا مشہور کنواں آپ جانتے ہیں کہ حضرت سعد ایک کنواں اپنی والدہ کے نام کھدواتے ہیں۔ اب اللہ جانے ہم نے
اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نے جو قرض حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے اسے پورا کرنے کے لیے کہ وہ ایک کے بدلے اتنے عطا کرتا ہے. اب وہ معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے تو یہ دیر نہ کرتے. ان کی ملاقات کیا تھی؟ مصطفیٰ کی ملاقات تھی. اب وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ارشاد میں سورہ مریم ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. لا یملکون الشفاعۃ، کون ہے جو تمہاری شفاعت کرے گا؟ روز قیامت تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. الا آپ نے لفظ من جو ہے نا من، اس کو دیکھیں. من کا معنی ہے جو، وہی، کون سا. اس کے کئی معنی ہیں. یہ گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. جہاں پہ جیسی ضرورت ہوگی وہ عربی گرامر والے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس کا معنی بدلتے ہیں. اس کا معنی جو بھی ہے، من بھی ہے اور کہاں بھی ہے، کیسا بھی اس کا معنی استعمال ہوتا ہے من کا. اب یہاں پہ ارشاد لکھا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کون ہے جو تمہاری شفاعت کرے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اچھا اسی آیت کی طرف آ لیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہاں پہ من کا معنی دیکھیں. وہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ من کا معنی کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو حاضر کرے. یہ آیا مجیدہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی. جب حضور نے ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ سلایا تھا اور اللہ کی آیت نازل ہوئی. ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا میں اپنی جان کو حاضر کر رہا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ہے. اور وہ کوئی نہیں. صحابہ سب مرتبے کے لائق ہیں. سب کا مرتبہ اپنے اپنے مقام پہ ہے. کسی کا مرتبہ کسی سے کم نہیں ہے. لیکن یہ عہدے ہیں. اللہ نے صداقت کا عہدہ عطا کیا، فاروقیت کا عہدہ عطا کیا، غنی کا عہدہ عطا کیا، حیدر قرار شیر خدا کا عہدہ عطا کیا. یہ عہدے جب اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، حیدر قرار اور شیر خدا جب اللہ کی طرف سے بن رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ماننا پڑے گا. جو آج کا ہمارا موضوع ہے، موضوع تو آج کا ہمارا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کچھ گفتگو تھی. میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ شیر خدا کا کمال دیکھیں. سورہ مائدہ کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں. یہ 55 نمبر آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ بھی تمہارا ولی ہے. اللہ بھی تمہارا ولی ہے. اللہ کیا ہے تمہارا؟ اللہ ہمارا کیا ہے؟ ولی کا معنی مددگار کہتے ہیں. اللہ ہمارا کیا؟ عامر کیا ہے؟ نظر. اللہ ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے. اللہ بھی ہمارا مددگار ہے. ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. والذین آمنوا، الذین اور مومنین بھی تمہارے مددگار ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہوتے نماز میں ہیں، وہ نماز کی ادائیگی میں، حالت رکوع میں. قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ نماز کو نہیں دیکھتے، وہ حالت رکوع میں بھی ہوں. صحابہ فرماتے ہیں مولا علی نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی پہنی تھی، سائل آیا، علی نے حالت رکوع میں اللہ کی راہ میں دیکھ کے کہا یہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتی ہے. جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ انہیں مومنین کا مولا کہتا ہے. اللہ انہیں مومنین کا مددگار کہہ رہا ہے. اللہ انہیں مومنین کا مددگار کہہ رہا ہے. کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا علی اجمیری آپ نے لکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سخا ہے، سخی ہونا، اور رضا ہے، راضی ہونا، وفا ہے، وفا کرنا، صبر کرنا، یہ صبر
اور یہ سخا اور یہ رضا یہ ہے کیا؟ صبر کیا ہے، رضا کیا ہے، وفا کیا ہے، اشارہ کیا ہے، اور سیاحت کیا ہے، اور فقر کیا ہے؟ حضرت داتا علی حجویری نے لکھا کشف المحجوب شریف میں، آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری حضرت جنید بغدادی آپ کا قول فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، حضرت داتا علی حجویری حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ 8 ایسی اشیاء ہیں جن پہ وہ مشتمل ہیں، اما سخاء فلی ابراہیم، سخا ہو تو حضرت ابراہیم جیسی ہو، وہ بکریاں چلا رہے تھے اور کہا کہ ایک مرتبہ اس کا نام لے لے، یہ بکریاں بھی تیری ہیں، اگر چرواہا رکھنا ہے تو وہ مجھے رکھ لے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سخا ہے، اور حضرت ابراہیم کی سخا دیکھیں کہ وہ خود کو نہیں دیکھتے، سالوں بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، جب اللہ کی رضا پہ آتے ہیں تو وہ اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ آج کا موضوع نہیں، یہ الگ موضوع ہے، یہ حضرت ابراہیم کی بات پہ یہ بات ہے۔ وَأَمَّا الرِّضَاءُ فَلِإِسْمَاعِيلَ، رضا ہو تو حضرت اسماعیل جیسی ہو۔ وَأَمَّا الصَّبُورُ فَلِأَيُّوبَ، صبر ہو تو حضرت ایوب جیسا ہو، اگر وہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کیڑے جسم پہ پڑ رہے ہیں تو پھر بھی وہ اللہ کا صبر ہی کر رہے ہیں، اس کا شکر ہی کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَلِذِكْرِيَّ، اس میں قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہوں، اب وقت نہیں ہے، اگر اشارہ ہو تو حضرت ذکریہ جیسا ہو۔ وَأَمَّا السَّيَاحَةُ فَلِإِسْمَاعِيلَ فَلِعِيسَىٰ، اگر سیاحت ہو، وَأَمَّا السَّيَاحَةُ فَلِعِيسَىٰ، اگر سیاحت ہو تو حضرت عیسیٰ جیسی ہو، جو آج بھی آسمانوں پہ سیر کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلِمُحَمَّدٍ، فقر ہو تو کائنات کا فقر محمد کے دلائل کے صدقے ملا۔ وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلِمُحَمَّدٍ، اگر فقر کو دیکھنا ہے، فقر کو دیکھنا ہے، فقیری کو دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اگر فقیری کو دیکھنا ہے تو صاحبو یہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہمارا آنا ہے، اور آج کا یہ اجتماع جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جو انبیاء نے کیا یا جو صحابہ نے کیا، اب اس کے بعد وہ کام بھی ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ اب دیکھیں، اب اللہ نے جتنے بھی انبیاء تھے سب کا الگ الگ تذکرہ کیا، حضرت جنید بغدادی کے قول سے، کشف المحجوب شریف داتا علی حجویری کی کتاب، اب ان کے قول سے یہ سب کا الگ الگ مرتبہ بیان کیا، لیکن یہاں پہ اللہ نے کسی نبی کو فقر نہیں کہا، فقر کہا تو میرے اور تمہارے نبی کے فقر کو کہا۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کو فقر کتنا پسند تھا، یہاں سے ہمیں یہ بات کا پتہ چل رہا ہے، جو صبر کریں، جو اللہ کی رضا میں رہیں، جو سخا کریں، وہ ابراہیم ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جو سخا کریں وہ ابراہیم ہیں، جو رضا میں راضی ہوں وہ اسماعیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو صبر کریں وہ ایوب اللہ کے نبی ہیں، وہ نبی ہیں، اور جو سیاحت کریں وہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، اور جو اشارہ کریں وہ زکریا ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی کہا، یہ ہمارے نبی ہیں، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی یہ تعریفات ہیں، اگر یہ اس طرح کریں تو اللہ انہیں عطا کرتا ہے، وہ عہدہ عطا کرتا ہے۔ اب حضور کا جو عہدہ ہے، حضور کو فقر پسند آیا، فقر جو اللہ کو سب سے پسند ہے، وہ فقط نبی رہے، وہ نبی رہے، اللہ نے ان کے عہدے کو دیکھ کے انہیں نبی نہیں بلکہ انہیں خاتم النبیین بنا دیا، اللہ نے معراج کی رات ان کا امام بھی انہیں بنا دیا، جو جتنا عہدہ ہو اللہ پھر اتنا ہی عہدے والے بندے کو اتنا ہی نوازتا ہے، اللہ نے انہیں پھر نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بنا دیا۔ نبی اور خاتم النبیین کے قرآن حکیم کی 2 آیتیں میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، آر دی لاسٹ پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला, इनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। आका ने फरमाया मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे। पीर मेर अली शाह साहब कहेंगे जिसने खत्म नबूवत पे काम किया हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ उसकी पुश्त पे होगा। अब ये नहीं बाहर चौक में चले जाए और आप कहेंगे हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, हम रैली निकालेंगे तो काम, मैं ये नहीं कह रहा वो भी करें, लेकिन जो खत्म नबूवत की बात है आप रैली के जरिए भी कर सकते हैं, मिंबर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बातचीत से भी आप मसला हल कर सकते हैं, इफ़हाम और तफ़हीम से आप मसला हल कर सकते हैं। अगर ना हो, अगर फिर भी खत्म नबूवत का मसला ये ऐसा मसला है, ये ज़रूरत दीन भी है और ज़रूरत ईमान भी है। कुछ मसले ज़रूरत ईमान है, कुछ ज़रूरत दीन है। ये फकत खत्म नबूवत का मसला ऐसा मसला है, ये ज़रूरत ईमान भी है और ज़रूरत दीन भी है। अगर यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाद के लिए भी जाना पड़े, यानी काफिर के साथ तलवार